الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف مکیۃ وہی مئۃ وست آیات وست آیات واربع وعشرون رکوعا۔ سورہ اعراف مکی ہے، اس کی 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اسرار الہی ہیں، یہ وہ راز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے اور حضور کی نگاہ کرم سے حضور نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، یہ نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، کہ نہ ہو آپ کے سینے میں، حرج منہ، اس سے کچھ تنگی۔ یعنی یہ سورت ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس وقت کفار اور مشرکین کی اسلام دشمنی بہت عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ قرآن نصیحت ہے، کس کے لیے نصیحت؟ قرآن اعمال صالحہ کی نصیحت صرف مسلمانوں کو فرماتا ہے، کفار اس کے مکلف نہیں۔ تو اعمال صالحہ کی نصیحت ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور عام نصیحت ہے یہ سب کے لیے۔ نہ رہے آپ کے دل میں اس سے کچھ تنگی، تو مفسرین کرام نے فرمایا یہاں تنگی دل مراد ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور پھر یہ آپ کی طرف نہیں آتے، تو ان کے ان برے رویوں سے آپ تنگ دل نہ ہو، اس کی تبلیغ فرمانے میں تردد نہ کریں اور ان کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، تو اس وقت آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرانا، اور ذکرہ کا معنی ہوتا ہے بار بار یاد کروانا اور زیادہ یاد کروانا۔ اتبعوا ما انزل، پیروی کرو وہ جو کہ نازل کیا گیا، الیکم من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دوستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی یہ ہم لوگوں کو خطاب ہے کہ جب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم کچھ دیر تو اسے یاد رکھتے ہو، لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد اسے فراموش کر دیتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے برباد کر دیا انہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور آیا ان پر عذاب رات کے وقت یا وہ جب دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ یعنی عذاب الہی نے ان کو پکڑ لیا کہ جب وہ خواب راحت کے مزے لوٹ رہے تھے، رات کے آخری حصے میں، صبح کے قریب جب سب لوگ خوب گہری نیند میں مست ہو جاتے ہیں، تو اس وقت عذاب الہی پکڑتا ہے تاکہ بھاگ نہ سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ ذاکروں کے لیے نزول رحمت کا وقت ہے اور غافلوں کے لیے نزول عذاب کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب عذاب الہی نے آ پکڑا تو چیخنے پکارنے لگے اور اعتراف جرم کرنے لگے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ امتوں سے بھی باس پرس ہوگی اور انبیاء اور رسول سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات، یعنی ان پر اپنے علم سے، ضرور ان کے حالات آپ پر اپنے علم سے بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہ تھے ہم ان سے غائب۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے۔ اعمال کے وزن سے کیا مراد ہے؟ یہ یعنی قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت اعمال کا وزن فرمائے گا، اور یہ اعمال وہاں پر جوہر اور جسم ہوں گے،
یا پھر اعمال کے دفتروں کا وزن ہوگا. بہرحال جس کے دل میں محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی ہوگی وہ ایک قلبی کیفیت ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ترازو حضور کے نہ اعمال تول سکتی ہے اور نہ حضور سے محبت کے پیمانے کو تول سکتی ہے. اور وزن جب ہوگا تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ حقائق جو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں ان کو آشکارا کر دیا جائے، ورنہ اللہ تو سب کے اعمال جانتا ہے اور جس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے علم میں ہے. تو لیکن وہ سب کے سامنے آنے کے لیے اس وقت ان اعمال کا وزن کیا جائے گا. یا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسا ترازو پیدا فرما دے گا جس سے اعمال نیک و بد کو تولا جا سکے، یا پھر جیسا اللہ کی شان کے لائق ہوگا اللہ اس طرح اس کا وزن فرمائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور وہ جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، یعنی ان کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے ہی آباد کیا تھا تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس کو فقط یہ یاد رہا کہ آدم کی تخلیق آگ سے ہے اور آدم کی تخلیق خاک سے ہے اور اس کی آگ سے ہے، اور آگ افضل ہے خاک سے، اس لیے افضل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے سے اس کو سجدہ کرے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کو تھا، اور رب کو جو سجدہ ہوتا ہے وہ معبود جان کر ہوتا ہے. لم یکن من الساجدین، وہ تھا ہی نہیں سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہی نہیں تھا. تو بس وہ صرف آدم کی خاک کی حقیقت دیکھتا رہا، اس نے اس حقیقت کو نہ دیکھا کہ جو پیچھے تھی. اور اسی طرح بعض لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری بشریت میں کھو جاتے ہیں اور حقیقت محمدیہ کی جلوہ سامانیہ نہیں دیکھ پاتے. اسی لیے تو پھر ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب اذ امرتك، میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر من، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے. قال فرمایا فاہبط منہا، اتر جاؤ یہاں سے، یعنی اب جس جنت میں تھا بارگاہ قرب خاص میں تھا، اب یہاں سے نکل جاؤ. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، بس نکل جا اب تو ذلیلوں میں سے ہے. فاخرج انك من الصاغرين، بس نکل جا کہ تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے. صاغر اس ذلیل اور حقیر کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت و پستی پر خوش بھی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ذلیل اور حقیر ہوتا ہے. شیطان کس مقام عزت پر فائز تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تو پھر کیسا رسوائی کی پستیوں میں پھینک دیا گیا. قالا بولا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس وقت تک کہ جب تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ اسے مہلت دی جائے کہ جب تک وہ دنیا میں موجود رہے. قال انک من المنظرین، فرمایا کہ مہلت دیے وہ میں سے ہے تو. قال فبما اغویتنی، کہنے لگا کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا. لَأَقْعُدَنَّ عَلَيْهِمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر.
یعنی اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور انہیں ہر سمت سے گھیرے ہوئے ہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے اور پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار. اس کا مطلب ہے کہ اکثر اوقات ہمیں ناشکری کی طرف شیطان لے جاتا ہے، اور جب انسان ناشکری کرنے لگے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان اسے بہکا رہا ہے. قال، فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، یہاں سے ذلیل اور راندا ہوا نکل جا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے تیری پیروی کی میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ یہاں سے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ نزدیک جانا اس خاص درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ظلم کا معنی ہوتا ہے نقصان اور خسارہ. تو یہاں مراد یہی ہے کہ یعنی اللہ کے حکم کی، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جانا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لهم الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے. لیبدی لہما ما بوری عنہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا ہے. عنہما من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے. یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، وسوسہ ڈالا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور انہوں نے کہا کہ نہیں منع کیا تھا تمہارے رب نے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے. یعنی آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا گیا کہ درخت جس کے قریب جانے سے تمہیں روک دیا گیا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا اس میں فرشتوں کے سے خصائص پیدا ہو جائیں گے، اور اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. ابلیس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائی. آدم علیہ السلام اب اس کو جھٹلا نہ سکے، کیونکہ آپ کے یہ وہم میں بات ہی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے. تو اتار لایا شیطان انہیں فریب سے. معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہ کیا، گناہ میں ارادہ ضروری ہے. جو کچھ ہوا خطا سے ہوا، اس لیے اس کا ذمہ دار ابلیس کو بنایا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن سے جنت کے پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ندا دی ان کے رب نے کہ نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہ فرمایا تھا تمہیں إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قَالَ، دونوں نے عرض کی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو بخشش نہ فرمائے ہمارے لیے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. قَالَ، فرمایا اللہ نے، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اتر جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہے ایک مدت تک.
یعنی یہ جو تمہارا مسکن ہوگا اور رہنے کی جگہ ہوگی یہ وقتی ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، ایک مدت تک تمہیں برتنا ہے۔ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، بے شک ہم نے اتارا تم پر لباسن، ایسا لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانپتا ہے تمہاری زینت، شرمگاہوں کو، اور زینت ہے تمہارے لیے۔ یعنی کیا مراد کہ جو لباس ہے اس کے دو فائدے بیان کیے گئے، ایک تو وہ انسان کے جسم کو چھپانے کا کام دیتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ انسان کی زینت کا باعث ہے۔ اب ایسا لباس جو پہن کر جس میں جسم نظر آئے تو وہ تو لباس کا کام ہی نہ دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنیں گی اور لباس پہن کر ننگی ہوں گی، تو نہ وہ جنت میں جائیں گی اور نہ وہ جنت کی خوشبو سونگیں گی۔ لہذا جسم کا وہ حصہ جس کا ننگا کرنا شریعت اسلامیہ میں ناپسند ہے، وہ عورت بھی عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی، کیونکہ ستر کا لباس پہننا فرض ہے اور زینت کا لباس پہننا مستحب ہے۔ ضروری ہے کہ جسم ڈھانپے، اگر زینت نہ بھی حاصل کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف مستحب ہے۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی قیمتی سے قیمتی لباس بھی اس کی خوبصورتی اور پائیداری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ کوئی شخص تقوی کا لباس زیر تن نہ کرے گا تو وہ گویا ننگا ہی ہے، اگرچہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت سب سے بہتر لباس ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس میں نام کو بھلائی نہیں۔ لہٰذا ایسی عورتیں جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ وہ لباس نہ ان کے ستر کو ڈھانپتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ لباس پہن کر خوبصورت لگ رہی ہیں، تو اللہ کا جو نافرمان ہے اس میں نام کو بھی بھلائی نہیں۔ اللہ کی اطاعت ہی سب سے بہترین لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلا گیا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے ہے، فرشتے اور دیگر مخلوق اس سے علیحدہ ہیں۔ رب نے تین طرح کے لباس اتارے، دو جسمانی ایک روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے، بعض زینت کے لیے ہیں، دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ ہیں، اور یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب کو خطاب ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ سمجھے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہ۔ انہ یراکم ہوا، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ دشمن جو دین و ایمان کا دشمن ہے، کھل کر سامنے نہ آئے، وہ دشمن تجھے وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتا۔ تو حضرت سلمان مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے اور تجھے تیرے دشمن سے بچاتا بھی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، بے شک ہم نے بنا دیا شیاطین کو دوست، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ کفار کو اختیار دیا گیا، چاہے تو اللہ اور اس کو رسول کو اپنا دوست بنا لے، چاہے شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ جوڑ لیں۔ جب انہوں نے شیطان سے دوستی کو ترجیح دی تو ہم نے ان کو روکا نہیں، بلکہ جس نے جس کا دوست بننا چاہا تو اس کو اس کا دوست بننے دیا۔
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا کہتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کرتے پایا اپنے باپ دادا کو. کوئی معیوب کام کرتے ہیں تو اس کی نسبت اپنے باپ دادا کی طرف کرتے ہیں. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا اس کا. قل فرمائیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائیوں کے کام کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. قل فرمائیے امر ربی بالقسط حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے چہرے قبلے کی طرف کرو ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ اور عبادت کرو اس کی خالص ہو کر لہ الدین اسی کے لیے عبادت کرو اس کے دین میں. وَادْعُوهُ اور اس کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین نیرے خالص اس کے بندے ہو کر. کما بدأکم تعودون جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے. فریقاً ہدا ایک فرقے کو راہ دکھائی. وفریقاً حق علیہم الضلالہ اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی. یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے. کچھ کافر رہیں گے جن کے متعلق علم الہی میں آ چکا کہ یہ کفر میں ہی رہیں گے. وہ کیسے ایمان لائیں گے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا. من دون اللہ اللہ کے سوا. ویحسبون انہم مہتدون اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں. یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خذو پکڑو لو زینتکم اپنی زینت عند کل مسجد جب تم مسجد میں جاؤ. وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو. یعنی پتہ چلا کہ جہاں تک ہو سکے نماز اچھے لباس میں پڑھو اور مسجد میں اچھی حالت میں آؤ. بدبودار کپڑے اور بدبودار لے کر مسجد میں نہ جاؤ. ولا تسرفوا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو. کھانے پینے کا تو حکم ہے لیکن فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا جو آج ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ آ گئی. قل فرمائیے من حرم زینت اللہ کس نے حرام کیا اللہ. انہ لا یحب المسرفین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو. قل فرمائیے من حرم زینت اللہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو. کفار کپڑے اتار کر طواف کرنے کو کمال تقوی خیال کرتے تھے اور حج کے دنوں میں گھی اور گوشت استعمال نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو سفید چادریں زیب تن کر کے مصروف ہیں اور گھی اور گوشت بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر طعن کرنے لگے. تو قرآن کہتا ہے کہ زینت و آرائش کی جن چیزوں اور عمدہ لذیذ کھانوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے تو وہ کوئی اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتا. التی اخرج لعبادہ وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. والطیبات من الرزق لذیذ پاکیزہ کھانے کی چیزیں. طیبات سے مراد وہ لذیذ طعام ہے جو حلال ذریعے سے حاصل کیے گئے ہوں. تو ایمان والے دنیا میں اور آخرت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن وہ نادان جو ان نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اپنے کریم رب کو نہیں پہچانتے نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ اس روز محروم کر دیے جائیں گے. قل فرمائیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور صرف انہی کے لیے ہیں قیامت کے روز. ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور قیامت کے روز بھی ہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون اسی طرح اللہ تفصیل بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. دنیا میں اگرچہ کفار مسلمانوں کے طفیل نعمتیں کھاتے ہیں مگر قیامت میں کسی کافر کو کسی بھی نوعیت کی نعمتیں نہیں ملیں گی. قل فرمائیے انما حرم ربی الفواحش بے شک حرام کر دیا میرے رب نے سب بے حیائیوں کو. ما ظہر منها وما بطن
جو ظاہر ہے ان سے اور جو پوشیدہ ہے، والاثم والبغی بغیر الحق کی، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کو کہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، فاحشہ وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے اور اس کی برائی حد سے زیادہ ہو، اس کا اعلانیہ کرنا ظاہری فاحشہ ہے جیسے کفار کا کفر، اور چھپ کر کرنا جیسے زنا وغیرہ، تو یہ سب ممنوع ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم اگر میں تمہارے پاس رسول، تم میں سے آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرے تم پر میری آیاتیں، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کو خوف و حزن نہیں ہوگا اور وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور غرور کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا، اور کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، یعنی جتنی عمر ان کے لیے مقرر ہے، تو جو مال و دولت جو کچھ ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ان کو بہرحال مل کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسولنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، جو قبض کریں گے ان کی روحوں کو، قالوا، کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ کہاں ہے وہ بت جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے تو بطور توبیخ انہیں کہیں گے کہ اب کہاں ہے تمہارے وہ مٹی اور گارے کے بت کے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ قال، فرمایا، یہ اقرار اور وہ وقت ہوگا کہ وہ اپنے کفر کا یعنی خود اقرار کریں گے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ قال، فرمایا، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، جن اور انسانوں میں سے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی پچھلی امتیں یا ان کے پیشوا یا ان کے پیروکار جن کی وہ پیروی کرتے تھے کہ تمہارے جرموں کی نوعیت میں ان کے جرموں کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں، تو تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، پس جب داخل ہوگی کوئی امت، لعنت اختہا، اور کوئی امت جو دوسری امت اس جیسی، یعنی ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرے گا، جیسے ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے سب، حتی اذا ادارکوا، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے سب کے سب اس میں جا پڑیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو سب امتیں کہیں گی آخری امت پہلی امتوں کے متعلق، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں نا وہ پہلوں کو کہیں گے، اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا پس دے ان کو دگنا عذاب آگ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہی کی پیروی کی نا، یہ انہی کے راستے پر چلے، جھٹلانے والوں کو انہوں نے زیادہ کامیاب سمجھا، تو انہوں نے انہی کے راستوں پر چلتے ہوئے عذاب کو یعنی اللہ کا انکار کیا، کیونکہ ہم نے صرف ایک گناہ کیا یا کافر ہونا، انہوں نے تو دو گناہ کیے، خود گمراہ ہونا اور ہم کو گمراہ کرنا، یا پھر یہ وہ ہوں گے جو ان کے بڑے رئیس اور بڑے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی گناہ کی طرف چل پڑے۔
قال فرمایا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. اللہ فرمائے گا، قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. یعنی اللہ فرمائے گا تم پرواہ مت کرو، تم نہیں ایسے مشورے دو کہ ان کو زیادہ عذاب دو، ان کو عذاب دو، سب کو اس کے حصے کا عذاب ملے گا، دگنا عذاب ملے گا. کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کیوں گمراہی کی طرف چلے. اللہ نے تمہیں خود بھی تو عقل اور شعور عطا فرمایا تھا. وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گی پہلی امتی پچھلی امتوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم جو کرتے تھے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے، لا تفتح لهم الابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے. یعنی ان بد نصیبوں پر آسمان سے کوئی خیر و برکت کا نزول نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیکیاں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی، غیر مقبول ہیں. تو مرتے وقت ان کے لیے آسمان سے رحمتوں کا دروازہ نہیں کھلتا. اور مومن کی زندگی میں اس کے اعمال کے لیے اور موت کے بعد روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں. اس لیے کہ جو کفر پر مرتا ہے اس کی روح جب فرشتے لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو وہ اٹھانے نہیں دی جاتی آسمانوں کی طرف، تو پھر اس کی روح کو واپس لے کر آتے ہیں اور سجین کی پستیوں میں ڈال دیتے ہیں. حتیٰ یعنی الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں. یعنی جس طرح سوئی کے باریک ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح ان کفار کا جہنم میں داخلہ محال ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو، یعنی کفر کرنے والوں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اسی کے اوپر، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا. اوپر اوڑھنے والی چادر، یعنی اوپر نیچے ہر طرف عذاب ہی عذاب ہوگا، یعنی ہر طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم تکلیف نہیں دیتے مگر کسی کو اس کی طاقت بھر. اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے. یعنی دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض اوقات متقی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے متعلق قدورت اور ملال آ جاتا ہے، تو ان کی یہ مخالفت اور باہمی رنجش نیک نیت پر مبنی ہوتی ہے. اس لیے قیامت کے دن جب انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کا آئینہ قلب ان رنجشوں اور قدورتوں سے بالکل صاف ہو جائے گا. تجری من تحتہم الانہار، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. وقالوا، اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے راہ دکھائی ہمیں اس جنت کی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر ہدایت نہ دیتا ہمیں اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے وارث بنائے گئے کو تم. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنتی دوزخوں کو. ظالموں اور مجرموں کو مزید شرم دلانے کے لیے سوال کیا جائے گا. آواز دیں گے. اب اتنی جنت اور دوزخ کے درمیان تو دوری ہے، پھر اتنی دور سے جنتیوں کی آواز دوزخیوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو یقیناً جیسے آج ہم اتنی دور سے موبائل سے بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ جنتیوں کی آواز دوزخیوں تک پہنچائے گا. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے، حقا سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا جو تمہارے رب نے کیا تھا سچا؟ قالو، کہیں گے نعم، ہاں.
دوزخی کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر، یعنی جن پر پھٹکار ڈالی جائے گی. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو جائے. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفر اور بد عملی کی وجہ قیامت کا انکار ہے. اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے. اعراف جمع ہے عرفن کی، اور عرف کا لغوی معنی ہے بلند جگہ. اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں مساوی ہوں گی، برابر ہوں گی، وہ اہل اعراف ہوں گے. اور بعض علماء کے نزدیک اعراف کی بلندیوں پر فائز ہونے والے انبیاء، شہداء اور صلحاء علماء ہوں گے. ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو اس بلند جگہ پر ٹھہرایا جائے گا تاکہ تمام اہل محشر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها وهم يطمعون، اور ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے. یعنی یہ جب بلند دیوار پر، بلند جگہ پر بیٹھے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی شادہ و فرحاں دیکھیں گے، دوزخوں کو روتے ہوئے دیکھیں گے، تو جب ان کی نگاہ اہل جنت کی طرف اٹھے گی تو ان کو سلامتی کی دعا دیں گے، اور جب اہل جہنم کی طرف نگاہ اٹھے گی تو اللہ کی بارگاہ میں سراپا عاجزی اور انکسار بن جائیں گے. لم يدخلوها وهم يطمعون، اور ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ اہل جنت کا گروہ، تو یہ ان کو سلامتی بھیجیں گے، دعا دیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی تلقاء اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ کر ہمیں ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ. وہاں تو اللہ کی بندگی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کام آئے گی. یہ دنیاوی ساز و سامان تو اس روز کھوٹے سکوں سے بھی ناکارہ ثابت ہوں گے. وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالاً ان لوگوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جنہیں وہ پہچانتے ہیں انہیں ان کی علامتوں سے. قالوا، کہیں گے، ما اغنى عنكم، نہ فائدہ پہنچایا تمہیں، جمعکم، تمہارے جتھے نے، تمہارے گروہ نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وما کنتم تستکبرون، اور نہ تمہارے اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کرتے تھے. اللہ، اہؤلاء الذین اقسمتم، اے سرکشو، کیا یہ وہی نہیں ہے جن کے لیے تم قسم اٹھاتے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ ان پر اپنی رحمت سے کچھ نہ کرے گا. یعنی دنیا میں ان جنتیوں کی غریبی کو دیکھ کر، مسکینی کو دیکھ کر تم تو ان کو بہت حقیر جانتے تھے. آج یہ کیسے مزے میں ہے اور تم کیسے مصیبت میں. معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف اور نہ تم پر کوئی غم. یعنی جنت میں نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، نہ پچھلا کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ آزاری، نہ کوئی نہ اتفاقی، نہ عداوت. ایک ہی جملے میں سب چیزوں کی نفی کر دی گئی. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں اپنی پانی کا کچھ فیض دو، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو.
جب آراف والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دوزخی عرض کریں گے خدایا ہمارے کچھ عزیز و اقارب جنت میں ہیں، ہم کو اجازت دے کہ ہم ان سے کچھ بات کریں۔ جب وہ ان کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور کہیں گے ہمیں کچھ دو، تھوڑا پانی دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دیا۔ جب وہ ان کی نعمتیں دیکھیں گے قالو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ جنت کا کھانا اور پانی حرام کر دیا کافروں پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیسی حسرت ہوگی پھر۔ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی حسرت سے بچا۔ اللہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا، سو آج ہم فراموش کر دیں گے انہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا لقاء یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، یعنی ہم بھی انہیں چھوڑ دیں گے، ان کو فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے واضح کر دیا اپنے علم سے اسے، ہدی ورحمۃ، اس میں ہدایت اور رحمت، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ هل ينظرون إلا تأويله، کافر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ دھمکی، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں کافر کہ جب اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے، یوم یاتی تعویلہ، جس دن بتایا تھا، جس دن آئے گا وہ انجام، یقول الذین، کہیں گے، نسوہ من قبل، جو اس سے پہلے بھلائے بیٹھے تھے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے پاس رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی ہمارے سفارشی، فیشفعوا لنا، کہ جو ہماری شفاعت کریں۔ قیامت میں کفار دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت تو ولی، نبی، ان کے چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ سب کر رہے ہیں، تو یہ کہیں گے ہمارے ہیں کوئی سفارشی کہ جو ہماری بھی سفارش کریں۔ وَنُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا پھر ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے کہ ہم عمل کریں وہ اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے، کہ جس طرح ایمان اور نیک اور اعمال اختیار کریں اور کفر اور گناہوں سے بچیں۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے تو خود ہی اپنی جانوں کو نقصانوں میں ڈالا، اس طرح کہ ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے، یعنی جھوٹے معبود ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور ان سے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی جو بہتان باندھتے تھے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ اور یہ اس لیے 6 دن رکھے، ورنہ اللہ تو کن کہہ کر ساری کائنات کو پیدا فرماتا ہے تاکہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں، آستگی سے کریں۔ 6 دن سے مراد 6 دن کی مقدار کا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن اور رات نہیں تھے۔ یغشی اللیل النہار، رات ڈھانپتا ہے رات دن کو، یطلبہ حثیثا، کہ جلد ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار۔ کیا مطلب کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے آتے ہیں، رات دن کو ڈھانپتا ہے، پھر دن سے رات چھا جاتی ہے،
यतलुबु हसीसन, इस तरह आगे पीछे ये चलते रहते हैं। वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद, वन नुजुम और सितारे, मुसख्खरात बिअम्रिही, सब उसके हुक्म के पाबंद है, सब उसके हुक्म के पाबंद है। अला लहुल खल्कु, सुनो, उसी के लिए है पैदा करना, वल अम्र, और हुक्म देना, तदबीर करना, इस सारी तख्लीक कायनात के सारे निजाम को चलाना। अल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक अल्लाह है सारे जहानों का रब। तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो रब है सारे जहानों का, यानी सारे जहानों को मर्तबा कमाल तक पहुंचाता है। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, दुआ करो अपने रब से, पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह नहीं दोस्त रखता हद से बढ़ने वालों को। वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, न फसाद फैलाओ जमीन में उसकी इस्लाह के बाद। हर किस्म की फसाद अंगेजी से मना किया जा रहा है, हर किस्म की साजिशों से मना किया जा रहा है। वदऊहु खौफन व तमआ, और दुआ मांगो उससे डरते हुए और उम्मीद करते हुए, यानी दुआ मांगने वाले पर खौफ की भी कैफियत तारी हो और रिजा की भी कैफियत तारी हो। एक तरफ तो अपनी कोताहियों और खताओं की फिक्र हो, दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत से उम्मीद बंदी हो। पता चला कि दुआ में भी और इबादत में भी खौफ और उम्मीद दोनों होने चाहिए। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकूकारों से। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैन यदै रहमतिही, और वही है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाते हुए अपनी रहमत, बारिश से पहले, यानी बादल। हत्ता इज़ा अक़ल्लत, यहाँ तक कि जब वो उठा लाती है, सहाबन थिक़ालन, भारी बादल, सुक़नाहु, तो हम ले जाते हैं उसे, सैराब करते हैं उससे, लिबलदिन मय्यतिन, किसी वीरान शहर को। फ़अन्ज़लना बिहिल माअ, फिर उतारते हैं उससे पानी, फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समराति, फिर पैदा करते हैं उसके जरिए हर किस्म के फल। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून, इसी तरह हम निकालेंगे मुर्दों को ताकि तुम नसीहत कबूल करो। वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, और जो उम्दा ज़रख़ेज़ ज़मीन है निकलती है उससे पैदावार अपने रब के हुक्म से। वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा, और जो खराब है नहीं निकलती उससे पैदावार मगर कलील, घटिया। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून, इसी तरह हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं अपनी निशानियाँ उस कौम के लिए जो शुक्रगुजार है। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने भेजा नूह को उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है उसका कोई माबूद उसके सिवा। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर बड़े दिन का अजाब न आ जाए। क़ाल अल मलउ मिन कौमिही, उनकी कौम के सरदारों ने कहा, इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन, हम देखते हैं तुम्हें खुली गुमराही में। यानी जब उनकी कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, उनकी कौम बिगड़ गई। क़ाल या कौमी लैसा बिदलालतुन, फरमाया ये कौम मुझ में तो कुछ गुमराही नहीं, वलाकिन्नी रसूलुन, बल्कि मैं तो रसूल हूँ, मिर रब्बिल आलमीन, सारे जहानों के परवरदिगार की तरफ से। अब उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम, मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें पैगामात अपने रब के और नसीहत करता हूँ तुम्हें। व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। अव अजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम ताज्जुब करते हो कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन मिनकुम, एक आदमी के जरिए जो तुम में से है, लियुनज़िरकुम वलितत्तकू, ताकि वो तुम्हें डराए और तुम परहेजगार बन जाओ, वलअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। फ़कज़्ज़बूहु, फिर उन्होंने झुठला दिया उसको,
فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی نوح کو وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو فی الفلک کی کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے. یعنی آپ کی دعوت کا رد عمل یہ ہوا کہ قوم کے سرداروں نے آپ کو جھٹلایا. 950 سال تک اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا لیکن انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا تو پھر ان پر عذاب الہی آیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قوم عاد عرب کی قدیم قوموں میں سے تھی جن کی قوت شوکت اور حکومت بہت بڑی تھی اور یمن میں یہ لوگ آباد تھے. قال فرمایا یا قوم میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے. قال الملأ الذین کفروا من قومه کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے انا لنراک فی سفاہۃ ہم تو خیال کرتے ہیں تم بڑے نادان ہو ہم تو تمہیں نادان دیکھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم گمان کرتے ہیں کہ جھوٹوں میں سے ہو. قالا بولے یا قومی اے میری قوم لیسا بی سفاہۃ نہ تو مجھ میں نادانی ہے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے. وانا لکم ناصح امین اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں جو دیانتدار ہو. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم ایک ایسے شخص کی طرف سے جو تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. وَاذْكُرُوا اور عذاب الہی کو یاد کرو اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح جب اس نے بنایا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد وزادکم فی الخلق بسطۃ اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں قد و قامت شکل و صورت و قوت و طاقت میں. فاذکروا آلاء اللہ تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو لعلکم تفلحون کہ تمہارا بھلا ہو تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا بولے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ آپ کے ہمارے پاس یہ لائے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ونذر ما کان یعبد آباؤنا اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. فاتنا بما تعدون ان كنت من الصادقین تو سو لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم فرمایا واجب ہو گیا تمہارے رب کی طرف سے رجس و غضب عذاب اور غضب. اور رجس کا مطلب یہ بھی کہ دل کی سیاہی بھی. اتجادلوننی فی اسماء کیا ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو سمیتموہا جو رکھ لیے ہیں تم نے تم نے آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے ما نزل اللہ بہا من سلطان حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری. قوم عاد اللہ کے وجود کے تو قائل تھے لیکن انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے تھے سمد اور اس طرح کے. تم نے اپنے بتوں کے ایسے نام رکھ لیے اور اس بارے میں تم جھگڑ رہے ہو تو اس کے بارے میں کوئی دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین سو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ بس ہم نے نجات دی والذین معہ برحمت منا اسے اور وہ جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت خاص سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی ان کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو. وما کانوا مؤمنین اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے. دابر کہتے ہیں اصل اور جڑ کو. یعنی اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسا عذاب اتارا کہ ان سرکشوں کو ہلاک کر دیا. فانجیناہ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کے واقعے کے بعد اب حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے. قوم سمود یہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی. عرب کا ایک قبیلہ تھا سمود ابن ارم ابن سام ابن نوح کی اولاد سے تھے. ان کا مقابلہ
ان کا یعنی جو رہنا کا مقام تھا وہ تھا ہجر، جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ ان کے پاس سرسبز کھیت تھے، شاداب باغات اپنی بہار دکھایا کرتے تھے، ان کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ کی نعمتیں پا کر بھی وہ اخلاق سے دور تھے۔ قال فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا نہیں کوئی معبود۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن اس میں ایک نشانی ہے، فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین سے، ولا تمسوھا بسوء، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تاکہ تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں محل، بڑے بڑے گھر، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات۔ یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں میں مکانات تراشتی تھی، اور عمدہ یعنی مکانات بنانے میں ان کو بڑی کاریگری تھی۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، تم میں جو ان میں سے ایمان لائے، اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا، بولے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس پر جسے اسے دے کر بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ کافر جو تکبر کرتے تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے انکار کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے انکار ہے۔ اب مومنین نے کیا کہا کہ جو کچھ نبی لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کہ وہ جو لائے ہیں وہ صحیح ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ناقے کی کوچے کاٹ دی انہوں نے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَقَالُوا، اور بولے، یا صالح، اے صالح، ایتنا ما تعدون ان كنت من المرسلین، اب لاؤ وہ عذاب جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے تھے، پڑے رہ گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، قوم سمود میں حضرت صالح کے واعظ و نصیحت کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، لیکن آپ کے خلاف عداوت کا جذبہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ساری قوم کے مشورے اور رضامندی سے ایک بدبخت جس کا نام قدار بن صالح تھا، اس نے اکیلے یا چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور ان کی باقی کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو چیلنج دے دیا کہ اب وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ہر وقت ڈراتے تھے۔ چنانچہ اب اللہ کی طرف سے اس قوم پر بربادی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے، بس وہ رہ گئے وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، وَقَالَ، اور کہا ان کے نبی نے، یا قومی لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تو پہنچا دیا تم کو پیغام اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم پسند ہی نہیں کرتے اپنے خیر خواہوں کو۔ وَلُوطًا، اور بھیجا ہم نے لوط کو، اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنے قوم سے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے نہیں کیا، من احد، کسی ایک نے بھی، من العالمین، جہانوں میں سے۔ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ دریائے اردن کی طرف تھی، یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز اور شاداب تھا، پھل اور باغات کا سلسلہ جاری تھا،
لیکن یہاں بسنے والی قوم کمینہ خصلت اور بد کردار تھی، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتی تھی، مہمانوں کی چیزیں چھین لیتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ٹرانسجنڈر کے ذریعے اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حرکت کو اس معاشرے میں لانے کے لیے بل پاس کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی رذیل حرکت تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی قوم میں موجود نہیں تھی، اور اب اس امت میں یہ آ رہی ہے، حضور کی امت میں، تاکہ اس کے پاکیزہ نظام کو بگاڑا جا سکے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا، اور نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے کہ وہ بولے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، كانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اس عورت کا نام وہلا تھا، آپ پر ایمان نہیں لائی بلکہ اپنی قوم کی جاسوسی کرتی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان پر پتھروں کا میہ، یعنی پتھروں کی بارش۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ اب شعیب کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کا شہر بحر احمر کے کنارے پر واقع تھا۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، یہ قوم ان کی نسل سے تھی۔ انہوں نے اپنی بستی کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر رکھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، بڑی مشہور تجارتی منڈیاں یہاں تھی، تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے تھے۔ اہل مدین اپنے بزنس کے لحاظ سے بڑے خوشحال تھے۔ قال، فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم عبادت کرو اللہ کی کہ نہیں ہے کوئی خدا اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ناپ تول درست کرو اور فساد نہ کرو، کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ تجارتی اصولوں کو ایمانداری سے اپناؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لا تقعدوا بکل صراط، مت بیٹھا کرو راستوں پر، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، تم ڈرا رہے ہو اور روک رہے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن بھی، جو ایمان لایا، وتبغونها عوجا، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسے ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ جاتے، اور جب کوئی شخص حضرت شعیب علیہ السلام کی قیام گاہ کی طرف جاتا نظر آتا تو اس کو پکڑ کر حضرت شعیب کی مذمت کرتے اور حضرت شعیب کے پاس جانے سے اسے روکتے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم.